وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ امیری دیوان میں ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، عالمی اور خطے کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر قطر نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے قطری فضائی حدود میں داخل ہوئے تو رافیل طیاروں نے شاندار استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر قطری مسلح افواج کے دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملے تھے، جس میں ایران امریکہ مذاکرات پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور دنیا میں امن کے لیے دعائیں کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے اہم ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز پہنچے، جہاں کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ گزشتہ روز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ عباس عراقچی نے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کو فروغ دینے سے متعلق ہمارا عزم مضبوط اور مشترک ہے، جو ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امن مذاکرات میں ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ تہران پہنچنے پر عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لبنان میں 10 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر کہا، لبنانی صدر جوزف آن اور اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ لبنانی صدر جوزف آن نے جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ پاکستان کے عوام کی بھی تعریفیں عظیم لوگ قرار دے دیا۔ فاکس نیوز کی اینکر نے اپنے پروگرام میں ٹرمپ کے ساتھ کیے گئے انٹرویو کی جھلکیاں دکھائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان ایران کے قریب ہے اور کسی حل کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان اس سلسلے میں کافی حد تک کامیاب ہو رہا ہے۔ مذاکرات صرف پاکستان میں ہوں گے، کہیں اور نہیں۔ ہم پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں، امریکہ پر نہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا امریکہ قابل بھروسہ ملک نہیں۔ پاکستان کے سفارتی کردار اور امن کوششوں کو ایران کی جانب سے سراہا گیا۔ ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ، کہا کہ پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈیل میں قریب آنے پر مدد کی۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی، اگرچہ دنیا کے کئی ممالک اس عمل میں مدد کی پیشکش کر رہے ہیں۔ تاہم امریکی صدر چاہتے ہیں کہ رابطے کا عمل پاکستان کے ذریعے ہی جاری رکھا جائے۔ پاکستانی عوام کی محبت اور استقامت کو ایران کبھی نہیں بھولے گا۔ تہران میں ریلی کے دوران ایرانی شہریوں کا پاکستان سے اظہار تشکر، کہا پاکستان میں ریلیاں اور حمایت ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ ایرانی شہریوں نے پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا اور سلام پیش کیا۔
پاک بحریہ کا شمالی بحرہ عرب میں مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے اس برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور ایسی خصوصیات سے لیس ہے جو دشمن کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل تجربے کا خود مشاہدہ کیا۔ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کا آپریشن غضب للحق پر تفصیلی تجزیہ، پاک فوج کی زبردست صلاحیت کا اعتراف۔ لکھا، پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران سویلین آبادی کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا اور دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مؤثر ضرب پہنچائی گئی۔ پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف عوامی سطح پر تحریکیں زور پکڑنے لگیں۔ انتہا پسندانہ سوچ اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف افغان سرزمین سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ جابرانہ پالیسیوں نے افغانستان کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا۔ عوامی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بھارت کی آفیشلی انتہا پسند ہندو ریاست بننے کی طرف پیش قدمی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بی جے پی نے لوک سبھا میں متنازع حلقہ بندیوں اور آئینی ترامیم کے ذریعے ہندو بالادستی کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ آئندہ اجلاس میں 131واں ترمیمی بل پیش کرنے کی تیاری۔ سازشی منصوبے کے تحت 2029 تک بھارت کو ہندو ریاست بنانے کا دعویٰ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔